اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان اگر اس کی نفسیات مضبوط ہیں تو یہ دنیا میں کامیابیوں کو سمیٹتا ہے۔ نفسیاتی طور پہ اگر یہ گر جائے تو اچھے بھلے انسان کو ناکامیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ یہ انسان کو جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے مضبوط رکھتی ہے۔ پتنگ کبھی بھی ہچکولے کھا کے نہیں گرتی اگر وہ ڈور کے ساتھ جڑی رہے، ڈور کٹی نہیں اور اس کی بلندی ختم ہوئی نہیں۔ دنیا میں جو انسان شریعت کے ساتھ، رحمان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، میں نے اسے گر کے بھی گرا ہوا نہیں دیکھا، اور جو اس چیز سے غافل ہے اور دور ہے اور کٹ گیا ہے تو وہ کھڑا ہو کے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت جس مہینے کو گزار رہے ہیں اور جس کی آج 9 تاریخ ہے، جسے سفر کہتے ہیں، اس مہینے کے بارے میں ہماری ڈھیر ساری انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، موہوماتی، طلسماتی، کرشماتی، خوف اور ڈر لے کر کے انسان چل رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی ملاقات میں شریعت کو، انسانی نفسیات کو مضبوط بناتے ہوئے دیکھیں گے۔ جمعے کا مقصد وقت گزاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی کے ہر پل کو سنوارنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز کہ دنیا میں برکت اور نحوست کا تصور بڑا پرانا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور بالخصوص 5-6 چیزوں کو اس حوالے سے بڑا ڈیپلی دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ مکان ہے جسے ہم جگہ کہتے ہیں، کہ فلاں جگہ جو ہے وہ منحوس ہے اور فلاں جگہ جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے۔ میں پہلے ٹھیک تھا، میں نے مکان بدلی ہے تو یہ ہو گیا ہے، دکان بدلی ہے تو یہ ہو گیا ہے، میں نے شہر چینج کیا ہے تو ایسے ہو گیا۔ یاد رکھیے، مکہ میں حالات 13 سال برے رہے ہیں، حضور علیہ السلام ہجرت کر گئے ہیں، مدینہ میں چلے گئے ہیں، دونوں جگہ آپ کی ہجرت کر جانے کی وجہ سے مکہ منحوس نہیں ہو گیا، اور مدینہ میں آپ کے بسیرے کی وجہ سے جیسے وہ حرم ہے ویسے وہی حرم ہے۔ لہذا یہ جو تصور پایا جاتا ہے، جگہ بذات خود کوئی منحوس نہیں ہوتی، کوئی جگہ بذات خود منحوس نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمارا تعلق، ہمارا عقیدہ، ہمارا فعل، ہمارا عمل یا ہمارا رویہ بسا اوقات ان جگہوں کے اوپر کچھ رزلٹ الٹ دے دیتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جگہ منحوس ہے۔ دوسرے نمبر پہ زمان، وقت کے ساتھ نحوست کو اور برکت کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ وقت بڑا بابرکت ہے، جی بہت اچھی بات ہے۔ یہ رات بڑی زبردست ہے، جی کمال ہے۔ آج کل میرے دن برے چل رہے ہیں، یہ مہینہ اچھا نہیں، اس میں شادی نہیں کیجیے، تعلق نہیں کیجیے، کاروبار نہیں کیجیے، کسی نئے کام کا سٹارٹ مت لیجیے، رشتہ مت جوڑیے، کوئی عہد و پیمان مت کیجیے۔ یہ جس سوسائٹی میں آپ جیتے ہیں، میں جیتا ہوں، یہی کچھ ہے۔ لیکن ایک حقیقت کو سمجھیے، قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھیے، وقت بذات خود برے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے رمضان سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟
کتنے انسان ہیں جو اس میں بھی بدبخت ہوتے ہیں، وجہ کوئی اور ہوتی ہے، وقت کی بات نہیں ہوتی۔ آخری عشرے سے اچھا عشرہ کون سا ہے؟ مگر کچھ لوگ اس میں بھی ان کے اپنے رویے مجرمانہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ طاق راتوں سے بہترین رات کون سی ہے، اور بالخصوص 27ویں کی رات ہمارے یہاں جتنی عظمت والی ہے۔ کچھ لوگوں کا نصیبہ اور نصیبے کا تعلق اپنے فعل اور عمل سے ہوتا ہے۔ مقدر میں اللہ نے رمضان لکھا، مل گیا، تقدیر میں آخری عشرہ اور طاق رات لکھی، وہ بھی مل گئی۔ لیکن اس بندے کی قسمت میں تقسیم بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ بانٹ کے دے دیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف، اپنا نشانہ، اپنا نصیبہ وہ نہیں گاڑا، جس وجہ سے محروم رہ گیا۔ تو لہذا وقت کو یہ سمجھنا کہ یہ برا ہے، 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ برا نہیں، 360 دنوں میں سے کوئی دن برا نہیں، اور یاد رہے یہ وقت خود اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں خیر اور شر کا معاملہ میرے اور آپ کے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز، انسانوں کے اندر برکت یا نحوست سمجھی جاتی ہے کہ یہ بڑا متبرک آدمی ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے متبرک لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، ان پہ بھی برا وقت آ جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی پہلی زندگی کو دیکھ کے اور اس کی آخری زندگی کو دیکھ کے، جس نے پہلی دیکھی اور فوت ہو گیا، اس کو اٹھا کے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ اس جیسا اچھا اور خوبصورت اور جو ہے وہ ماشاءاللہ بھاگ بھرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اور بعد کے معاملات کو دیکھا جائے تو انسان بذات خود منحوس نہیں ہوتے۔ ہمارا گھر ٹھیک چل رہا تھا، یہ بہو آئی ہے تو نحوست پھیل گئی، بارات بڑی اچھی چل رہی تھی، نکاح کر کے اس کو ساتھ بٹھایا ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بندوں کے بارے میں ذہن بنا لیا جاتا ہے، جب سے یہ میرے ساتھ ملا ہے نا تو معاملے بگڑ گئے، ہم پہلے ٹھیک تھے، جب سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے نحوست شروع ہو گئی۔ پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا، جب سے یہ بیٹی آئی ہے تو مسئلہ بن گیا۔ انسانوں میں نحوست نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اگر یہ بات ہوتی اور چہرے دیکھ کے فیصلے ہوتے تو حبشے کے بلال کو کون بابرکت کرتا؟ اگر بات یہ ہوتی تو فارس کے سلمان کو دیکھ کے اہل البیت کا فرد کون بناتا؟ دنیا میں کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اور وہ چہرہ کس کا ہے؟ ابو لہب کا ہے۔ قرآن اس کو ابو لہب کہہ رہا ہے۔ اگر چہروں کی وجہ سے، جیسے کچھ لوگوں میں ہے جناب اس کا چہرہ ہی منحوس ہے، بڑے سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا چہرہ دیکھ کے کہہ آتی ہے۔ بھائی اگر تجھے کہہ آتی ہے، اندر کا مسئلہ ہے، اندر کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں جن کی طرف میرے محبوب نے چہرہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو معاملات رویوں سے ہیں۔ اور چوتھی چیز ساز و سامان، اس میں ہم برکت اور نحوست کا تصور۔ میں پہلے جو کام کرتا تھا وہ ٹھیک تھا، جب سے لوہے کو ہاتھ ڈالا ہے اے مینو لے ڈوبیا ہے۔ اور ہمارے یہاں مشہور بھی یہی ہے کہ لوہا کسی نو لے ڈوبتا ہے تو کسی نو تار دینا ہے۔ میرے بھائی سمندر میں سارے لوگ ہی چھلانگے لگاتے ہیں، کوئی پار لگ جاتے ہیں، کوئی بیچ میں رہ جاتے ہیں، کوئی ساحل کے قریب ڈوب جاتے ہیں، بعض لوگوں کو موجیں بھی کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے ساز و سامان بذات خود برے نہیں ہیں، ان کا استعمال، طریقہ کار، اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اسلحہ بذات خود برا نہیں ہے۔ چھری بنانے والے نے اچھے مقصد کے لیے بنائی ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس کا استعمال غلط کر لیا، کوئی خودکشی کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، کوئی اسے اپنی قریب ترین شخصیت کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو معاملہ انسانوں کا نہیں ہے، معاملہ ساز و سامان کا نہیں ہے۔ چوتھی چیز عقیدہ اور رجحان، یہ ہے اصل وہ چیز۔ اس سے پہلے اگر میں 5ویں نمبر پہ جبلت کو، نیچر کو لے آؤں تو زیادہ بیسٹ ہوگا۔ دیکھیے بچھو سے آپ سارا دن بیٹھ کے پیار کریں لیکن اس کی جبلت میں ڈنگ مارنا ہے،
مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس بچھو کے اس زہر میں کتنا خیر ہے. مجھے صرف ایک پہلو نظر آیا ہے کہ اس نے ڈنگ مارا ہے، مجھے تکلیف ہو گئی. شہد کی مکھیاں لڑی ہیں، بھیڑ لڑ گئی ہے، سوج پڑ گئی ہے، مجھے تو وقتی طور پہ برا لگ رہا ہے. لیکن کیا پتا کہ جس نے اس زہر کو بنایا ہے اس نے کہیں آپ کی لاشعوری میں ویکسینیشن کروا دی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کا پہلو کر دیا ہے. میں گرا ہوں، مجھے چوٹ لگی ہے، کیا پتا کہ اس چوٹ میں رب نے ایسی خیر رکھی ہے. وقتی طور پہ تو تکلیف ہوئی ہے، میرے کندھے کا درد نہیں جاتا تھا. لوگوں نے کہا ہجامہ کرواؤ، میں مدینہ منورہ میں تھا، میں ان کو جا کر کے ملا تو انہوں نے کہا کہ جہاں درد ہو وہاں پہ نہیں یہ لگتے کب، یہ ایک خاص فن ہے. میں نے کہا اچھا عمرہ کر کے واپس آ کے کرواتا ہوں. مکہ میں ابھی انٹر نہیں ہوئے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے اس جگہ چوٹ لگی، خون نکلا. وقتی طور پہ برا لگا، لیکن اس کے بعد زندگی میں مجھے یہاں دوبارہ پین نہیں ہوئی. مالک جو کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ عقیدہ اور یقین پختہ رکھیے کہ میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا. اور اگر کچھ مجھے وقتی طور پہ دھکا لگ بھی رہا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ رب نے مجھے کسی اس جگہ پہ آفت گرنی تھی اس سے بچایا ہے. باقی رہ گئی جبلت. جبلت چینج کی جائے گی. سانپ کو بیٹھ کے چلو میں بھی دودھ پلا لیں، اس نے ڈنگ مارنا ہے. لیمن کھٹا ہے، اس نے کھٹا رہنا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مثبت پہلو کون سا ہے، میں نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. شکن جبین، شکنجی پینی ہے تو جبین پہ شکن تو پڑنی ہے، کھٹا تو لگنا ہے، جھرجری تو آنی ہے. آم کھانا ہے، اس نے اپنی مٹھاس تو دکھانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے جناب میں شوگر پیشنٹ. تو نحوست اور برکت کا تعلق یہاں کھڑا ہے، اعمال سے ہے. اور وہ پانچویں چیز عقیدہ، اتقان، ایمان اور رجحان ہے کہ میرا کسی چیز کے بارے میں رجحان کیا ہے. کچھ لوگ سانپو سے بھی اپنی روٹی بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ کوڑے کے اندر سے اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا انہی گلی محلوں میں پھیری لگا کے شام کو اپنے بچوں کا رزق لے جاتے ہیں. اور کچھ بیٹھے ہیں وہ جی میری ڈگری منوس ہے، میرا انسٹیٹیوٹ منوس ہے، میرے اساتذہ بیکار ہیں، ہمارے ادارے فارغ ہیں، پاکستان اچھا نہیں، ہمارے دن اچھے نہیں چل رہے، ہمیں کوئی کام نہیں وہ صحیح سے چل رہا ڈھنگ سے. کیا خیال ہے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، باہر جائیں گے تو کام ہوگا. میرے بھائی نہیں، ایسے نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل صحت مند ہیں، تعلق یہاں کھڑا ہے، پھر ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھ بھی نہیں مگر ہتھوڑی کا استعمال کر کے کیل ٹھوک رہے ہیں. دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں مگر ہاتھ نہیں پھیلایا، کچھ کرنا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے شدید بزرگی میں، آپ یقین کیجئے گلستان کالونی کے اندر میں ایک بزرگ کو دیکھا کرتا تھا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایک چھوٹی سائیکل تھی بچوں والی، اس کے اوپر آگے پیچھے پاپڑ لادے ہوتے اور اس کی گدی کو پکڑ کے، ہینڈل کو پکڑ کے اس سہارے سے آہستہ آہستہ چل کے دکانوں پہ مال دیتا تھا. میں نے کہا بابا جی یہ عمر آپ کے اب چلنے کی نہیں، کہ گر گئے؟ کہتے بیٹا جب تک رب نہیں گراتا میں نہیں گرنے والا. کیا کروں، اولاد نہیں ہے، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، کدھر جاؤں، کوئی اور سہارا نہیں ہے. جنہوں نے برکت ڈھونڈنی ہوتی ہے رب دے دیتا ہے. ہم نے اصل میں اپنے آپ کو کاہلی، سستی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، صحیح البخاری کی وہ دعا ہے، ذہن میں رکھیے گا. آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن، یہاں یاد رکھیے، ومن العجز والکسل. عجز کیا ہے، عاجزی کیا ہے؟ کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا، کہ ہم کرنا چاہتا ہوں مگر پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، میں چلنا چاہتا ہوں چل نہیں پا رہا، میں رکوع کرنا چاہتا ہوں مگر کمر نہیں جھک پا رہی، میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہتا ہوں مگر ہاتھوں پہ فالج گر چکا ہے، عاجزی ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا.
اللہ ایسی معذوری نہ دینا کہ میں تجھے منانا چاہوں، زبان پہ تیرا نام لانا چاہوں اور اللہ نہ کہہ سکوں۔ والکسل، کر سکتا ہے مگر کرنے کو دل نہیں کر رہا، جوان ہے مگر قدموں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا، چل سکتا ہے مگر مسجد آنا نہیں چاہتا، رکوع کر سکتا ہے مگر جھکنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہا، سجدے 7 اعضاء پہ کر سکتا ہے مگر نہیں کرنا چاہ رہا، اور بعد میں کہے گا جی وقت منحوس ہے، انسان منحوس ہے، جگہ منحوس ہے، وہ جناب ساز و سامان منحوس ہے۔ جبلت اور فطرت کے اوپر تھوڑی توجہ کیجیے کہ بندگی کی طرف لوٹیے تو اللہ آسانی کر دے گا۔ آج کا یہ جمعہ پڑھانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، گھر گھر میں پریشانی ہے۔ جس مرضی بندے کو دیکھا ہے، جس گھر میں گیا ہوں، بڑے بڑے مضبوط عقیدوں والے، تھوڑی سی پریشانی آئی نہیں، کوئی سال 2 سال اولاد نہیں ہوئی، آپ یقین کریں اپنی عزت تک نیلام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جناب، جیسے مرضی، مینوں نہیں پتا، جیسے ہو جو کرنا ہے کر دیں، مجھے اولاد چاہیے، مجھے لوگوں کے تانے نہیں سنے جاتے۔ آپ اور میں ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بڑے نہیں ہیں، 106 سال تلک رب جو ہے دعاؤں مناجات کے باوجود بھی آزماتا ہے۔ اچھا اگر گھر میں تھوڑی سی اپنے رویے نہیں بدلیں گے، دنیا میں کوئی جگہ ہے جہاں ساس بہو کی لڑائی نہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ساس بھی پیر جی کے پاس ہے، بہو بھی ادھر ہے، وہ کالا کروانا چاہتی ہے، وہ تعویذ کروانا چاہتی ہے، وہ اگلی شادی سے پہلے سیزن میں مروانا چاہتی ہے، یہ اگلے دن مروانا چاہتی ہے۔ تو رویوں کا نحوست سے تعلق ہے، نہ ساس بری ہے نہ بہو بری ہے۔ ساس نہ ہوتی تو یہ بیٹا نہ ہوتا، یہ اگر بیٹے کے پاس بہو نہ ہوتی، کسی کو بھی لے کے آؤ، ہونی تو بہو ہے، وہ ساری انسان ہوں گی، حور تو دنیا میں اتری نہیں، اور عورت بھی کمی بیشی کے ساتھ ہے، مرد بھی کمی بیشی کے ساتھ ہے۔ یہی جو آج ساس بن کے بڑی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہی ہے، کل کسی کی نظر میں یہ بھی بدترین تھی، یہ بھی بری تھی، یہ بھی جھگڑالو تھی، یہ بھی لڑاکا تھی، یہ بھی کسی کے بچے کو لے کے جدا ہو کے الگ ہوئی تھی، اور آج اپنے بچوں کی باری آئی ہے تو وہی چیز دہرا رہی ہے کہ نہیں اکٹھے رہیں۔ نحوست کہاں ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کی سوچ میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں، مل کے رہیے، ایک گھر میں رہیے، پرائیویسی دیجیے، دوسرے کی پرائیویسی میں مخل نہ ہو، جو تانک جھانک ہے وہ چھوڑ دیں، جو نوک جھوک ہے وہ بھی چھوڑ دیں، جو مثبت رویے ہیں وہ اختیار کریں، جو نیگیٹو ہے کس میں نہیں ہے؟ کس کے پیٹ میں گندگی نہیں ہے؟ کس کے مثانے میں پیشاب نہیں ہے؟ یہاں کون گندا نہیں ہے؟ رب ان 2 گندگیوں کے باوجود، بول و براز جسم میں ہونے کے باوجود، اپنے گھر میں آپ کو مجھے قبول کر کے جگہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ یقین کیجئے، میں رب کی صرف اس انعام پہ، اللہ تو نے اپنے گھر بلا کے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ تم حج کر کے نکلو، میں نے پاک صاف کر دیا، تم جمعے پہ آ جاؤ، میں نے عید بنا دی ہے، مالک میں تو گندا ہوں، میں جتنا مرضی خود کو واش کر لوں، میرے اندر گندگی ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے بندے، تو میرے در پہ چل کے آ گیا ہے، سبحانک اللہم، ہاں میں پاک ہوں، میں تمہیں بھی پاک کر دوں گا، کمی بیشی کے باوجود قبول کروں گا۔ کیا آپ اور میں ایسا کر سکیں گے؟ گھر منحوس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، میں اسی فیصلہ آباد میں آیا، ساتھی کہتے ہیں یہ بات ذکر نہ کیا کریں، بھائی کیوں نہیں کروں؟ میں ایک جگہ کرائے کا مکان تھا، دیکھنے کے لیے گیا، گلی بہت خراب تھی، بڑے سارے ساتھیوں نے کہا یار تیرے سٹیٹس کی نہیں، میں نے سٹیٹس نہیں، میں نے اپنی اوقات دیکھی۔ گھر دیکھنے گیا تو محلے والوں نے بتایا کہ یار یہ گھر ٹھیک نہیں، گھر بہت بھاری ہے۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا جن جنات کا بسیرا ہے، اسیب جادو ہے، اس وجہ سے اسے کوئی لیتا نہیں، ویسے اس کا ریٹ اس وقت میں
یوں سمجھیے کہ آج کا اگر 1,00,000 اس کا رینٹ تھا تو اس دور میں 10,000 سمجھ لیجیے. میں نے کہہ کے بسم اللہ کر کے ٹوکن کر دیا، لے لیا. کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی لائبریری میں جاتا ہوں، لائٹیں بند کر دی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ چل رہی. روم میں گیا ہوں، لائٹ چلائی ہے، بٹن آن ہے، لائٹ بند ہو گئی ہے، بند پنکھے چل گئے ہیں. عجیب و غریب طلسماتی ماحول پورے گھر میں. جاتے ہوئے پہلے ایک بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی، دوسرے کی ٹوٹی، ایک کی ہسلی والی ہڈی ٹوٹ گئی. لوگوں نے آ کر کے افسوس کیا، پروفیسر صاحب آپ کو روکا تھا. ایک تو وہابی ضدی بہت ہوتے ہیں، کسی کی مانتے نہیں. سن لی. بچوں کو صرف ایک بات سمجھائی تھی، بیٹا نہ جگہ بری ہے نہ مقام برا ہے، آزمائشیں اوپر سے آتی ہیں. جتنے لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب کے اوپر کسی نے اللہ نہ کرے کوئی جادو جن جنات آسیب نہیں کیے ہوتے. رب نہ مارے تو کوئی نہیں مرتا. ذکر اپنے پورے رکھیے. صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پٹیاں کروانے جانا تکلیف تھی لیکن اللہ پر یقین تھا. نہ بچے ڈگمگائے، نہ اہلیہ، نہ میں. اللہ کا کرنا ہوا وہ UPS لگوانے کی سوچ آئی. دوستوں کو گجرانوالہ سے بلوایا، آئے. وہ وائرنگ ڈھونڈ رہے تھے تو ایک وائٹ کیبل ملی. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیسری منزل پہ جب گئے تو کبوتروں کا کھڈا تھا، اس کے اندر جا رہی تھی. اسے جا کر کے اندر سے دیکھا تو کارنر کے اوپر ایک سیمنٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اسے کھولا تو اس کے اندر ایک مرتبان ہے. مرتبان کے اندر کیا ہے؟ اصل جن یہاں تھا. اب مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، وہ پتہ نہیں، وہ بریکر ٹائپ جو لائٹ کو کہیں جلاتے ہیں کہیں بجھاتے ہیں، تو وہ پرزہ اندر رکھا ہوا ہے. جیسے ہماری یہ لائٹیں جگمگ کرتی ہیں، ادھر چل رہی ہے ادھر شادی کے موقعوں پہ، یہ مختلف وہ رکھا ہوا ہے. جن پکڑا گیا. اس کی تار جا کر کے دیکھی تو کہاں، میٹر سے پیچھے چلی ہوئی تھی ڈائریکٹ. میٹر بند کر دیں وہ پھر بھی چلتا ہے، بجھتا ہے. یہ چل گیا، وہ بجھ گیا. خیر اسے پکڑا، نکالا تو گھر کی لائٹیں ٹھیک ہو گئی. میں مالک مکان سے پوچھا کہ گھر کس کا تھا. اس نے کہا جی فلاں بندہ بیچ کے بھاگ گیا ہے، بڑے شوق سے بنایا تھا بہرام خان کی کوٹھی کی طرح. ملا، میں نے کہا یار آپ کا کسی کوئی مزدور کے ساتھ، مستری کے ساتھ، مکینک یا الیکٹریشین کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ کہنے لگا جی الیکٹریشین سے ہو گئی تھی. اس نے کہا تھا برباد کر دوں گا، بس کوئی مسئلہ تھا وہ کر گیا. یہ ہو گیا. اصل میں ہمارے رویے ایسے، ہم نے کچھ کیا ہوتا ہے، بات لے آتے ہیں جگہ پر. مکان برا نہیں تھا، جگہ بری نہیں تھی، وہی زندگی گزری. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بظاہر چوٹ لگ جانا، ٹانگ ٹوٹ جانا، ہڈی ٹوٹ جانا، لوگوں نے تو جوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. کسی انسان کے آنے یا چلے جانے سے ایسے نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے نہیں ہوتا ہے. ہاں رویے بدلیے. میں اس وقت آپ احباب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان رکھنا چاہتا ہوں، بڑا مشہور ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 4 چیزوں میں ہوتی. ہم نے اس کا معنی کر لیا ہے کہ نحوست 4 چیزوں میں، نحوست ہوتی تو 4 چیزوں میں ہوتی. انما الشؤم فی ثلاثۃ، ایک روایت میں ہے کہ ہوتی تو 3 میں ہوتی. بخاری اور مسلم کی روایات ہے. پہلے نمبر پہ فی الفرس، سواری میں. سواری میں. اچھا یہ واقعی ہم بسا اوقات سمجھ لیتے ہیں کہ یار رات پلے ہی پہ گئی، جدوں دی لئی ہے نا پریشان ہو گئے. میں نے 86 ماڈل ایک دفعہ لیا تو لوگ کہنے لگے آ کی لیں گے. آپ یقین کیجئے جنہوں نے بیچی اس سے تھک ہار کے بیچی، پریشان تھے. اور جس نے خریدی، میں کشمیر سے لے کے کراچی تک اس پہ سفر کیا، رب نے مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں دی. اب میں اس گاڑی کو منحوس کہہ دوں، لوہے کو منحوس کہہ دوں، چیز کو منحوس کہہ دوں؟ بھائی اللہ آزماتا بھی تو ہے نا. ایک ہی چیز ایک بندے کے گھر میں وہ بانجھ ہوتی ہے، دوسرے کے گھر میں جا کر کے اللہ اسے سوا نصیب کر دیتے. آپ نے اللہ کی آزمائش کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کو بھول ہی گئے کہ اللہ آزما رہا ہے، امتحان میں ہے. اگر آزمانے پہ میں شکر کروں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نحوست برکت میں بدل جائے گی. اور برکت کثرت کا نام نہیں ہے. 2 بندے موجود ہیں، 4 لوگ آ گئے ہیں، کھانا تو 2 کا ہے، پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ دل سے ان کو بلا لیے، بیٹھیے، بسم اللہ پڑھیے، یہ 2 کا کھانا 4 کا پیٹ بھر دے گا، رب برکت ڈال دے گا. معاملہ تو یہاں کا ہے نا. بڑے دوستوں کو دیکھا ہے، کھانا آ گیا، کنڈی لا لو، کوئی اور نہ آئے. آپ قسمت بند کر رہے ہیں، شاید پیٹ نہ بھرے، شاید پیٹ نہ بھرے، آنکھیں نہ بھرے. کھانے کی برکت اٹھ گئی. لکھا ہوتا ہے، خود لکھا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. نحوست تو آپ نے اپنے رویے میں اپنا لی. ان لوگوں کو کبھی کمی نہیں آئی جنہوں نے لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس بھی ہو سکتا ہے، تبدیل بھی ہو سکتا ہے. انہیں کبھی کمی نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھا. ہمارے معاملے میں نحوست ہے. اچھا خاصا پھل فرنٹ پہ لگایا ہے، بیگ پہ برا رکھا ہے. یہ صرف ایک پھل کی مثال نہیں، پورے معاشرے کی یہ ہے. برکتیں تو ہم نے سمیٹ کے سائڈ پہ لگا دی ہیں، نحوستیں اکٹھی کر لی ہیں. اچھے کو دیکھ کے میں رکا ہوں، منہ مانگا اس نے ریٹ لیا ہے، اور جب دینے لگا ہے تو شاپر میں گندا ڈال کے دے کے خوش ہے کہ میں نے بچوں کو. نہیں، آپ نے بچوں سے برکت چھین لی، اپنے رزق سے برکت چھین لی. جھوٹ میں برکت نہیں، ملاوٹ میں برکت نہیں، 2 نمبری میں برکت نہیں، دغے فراڈ میں برکت نہیں ہے. بچے بھوکے سلا دو، تھپک کے سلا دو، 2 نمبری نہ کرو، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے. بچوں کے سامنے 2 منٹ کے لیے نظریں جھکا لو، شرمندہ ہو جاؤ، بیٹا میں آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھر پایا، مزدوری کرنے گیا تھا، حق حلال کی نہیں مل سکی، حق حلال کی نہیں مل سکی. اللہ کی قسم یہ بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، تابع فرما. حرام کھلا لو جتنا مرضی، یہ اولاد نحوست بنے گی. اولاد بذات خود نحوست نہیں تھی، انہیں جو دیا گیا ہے، جو کھلایا گیا ہے. پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال کے کہتے ہو کہ چل نہیں رہی، منحوس ہے. آپ نے کچھ غلط کیا ہے. جس مقصد کے لیے وہ چیز بنی تھی، جو اس میں وہ نہیں ڈالی. تو اس لیے صرف سواری نہیں، والمرأة، اللہ کے لیے عورتوں کو معاف کر دے. بڑے مشہور داستانیں سنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. بیٹا اور رزق 2 ہم نے بانٹی ہوئی ہیں، اولاد مرد کی طرف سے اور رزق عورت کی طرف سے، یا الٹ مجھے نہیں اب پتہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. چونکہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے، اس وجہ سے سن کے بھلا دیتے ہیں. رزق اگر عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی کے ماتھے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کسی کو لکھا ہے. 5 بھائی ہیں ایک گھر میں، ایک ماں کا دودھ پیا، ایک چھت کے نیچے ہیں. ایک بیچارہ جو ہے وہ پاپڑ بیلتا ہے، ساری زندگی کچھ نہیں بنتا، اور دوسرا بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. اللہ دے عطا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے، اس کی بھی آزمائش. اسے نحوست مت کہیں. اتنا کہہ سکتے ہو اللہ مجھے آزما نہیں، میں آزمانے کے قابل نہیں، میں امتحانوں کے قابل نہیں، میں ابتلا کے قابل نہیں. اللہ میری مدد فرما، میرے پر رحمت فرما، میرے اوپر کرم فرما. مدینے میں داخل ہو کے میرے محبوب نے کیوں کہا تھا، اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا. اللہ سی بک پر یہ تے وہ بھی برکت پا دے. بعض لوگوں کی رب جو ہے وہ مٹی بھی سونا بنا دیتا ہے. مٹی نو ہاتھ لاؤ نہ رب سونا کر دیتا ہے. یہ کسانوں کی مٹی سونا ہے، اور کچھ لوگوں کا سونا بھی مٹی ہو جاتی ہے. کتنے سنار میں نے ڈوبتے دیکھے، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ڈوبتا. میں نے اپنی آنکھوں سے ڈوبتے دیکھے، گرتے دیکھے، ختم ہوتے دیکھے، وجود مٹ گیا. کیوں؟ نحوست سونے میں نہیں تھی، نحوست سوچ میں تھی، فکر میں تھی، گمان میں تھی، اللہ کے ساتھ تعلق میں تھی. جو رب کا در چھوڑ کے در در پہ دھکے کھاتا ہے، اللہ کی قسم اس بندے کا علاج کوئی نہیں. ایک بندہ غلطی مان لینا اس کا علاج ہے، ایک بندہ غلطی مانتا ہی نہیں. میرے ایک کزن تھے، انہیں ہم نے کہا بھائی آپ تھوڑا احتیاط کریں، آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہ بندہ آیا حکیم ڈاکٹر صاحب فارغ، کرتا رہا، اتنی شدید اٹیک آیا. بعد میں کہا یار ایسے ہو گئے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا پاؤں کٹا. پہلے میں نے سمجھایا انہیں کہ جو آپ جس طرف چل پڑے ہیں یہ وہ راستہ نہیں ہے. بعد میں ایک دن پاؤں کٹا تو ملنے گیا، پوچھا صاحب کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی فلانے حکیم صاحب پہ چلا کے کٹوا بیٹھے.
بات یہ ہے کہ ہم بسا اوقات اپنی لائن درست نہیں کر پاتے، فکر سوچ نہیں صحیح رکھ پاتے. ہمارے سامنے صراط مستقیم ہے، آپ سوچئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں یہ ہے میرا رستہ، یہ ہے میرا طریقہ. میرے پیغمبر کے 4 بیٹے فوت ہو گئے، 1.25 لاکھ نبیوں پہ کس در پہ میرے محبوب نے جا کے ماتھا ٹیکا؟ جنگ پہ جنگ ہوتی رہی، لوگ لڑتے رہے. بدر میں سر کہاں رکھا تھا؟ رب کے سامنے. تو بھائی غیروں کے سامنے جھکنے کے لیے رب نے یہ بنایا ہی نہیں. کہاں چلا گیا عقیدہ، کہاں چلی گئی سنت، کہاں چلا گیا ایمان؟ میں کسی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلمان لڑ لڑ کے مر گئے چھوٹی چھوٹی بات پہ. ہر فرقے نے سمجھ لیا دوسرا فرقہ منحوس ہے، ہر پارٹی نے سمجھ لیا دوسری پارٹی منحوس ہے، ہر جماعت سمجھ بیٹھی ہے کہ دوسری جماعت منحوس ہے. اللہ کی قسم یہ نحوستیں نہیں ہیں، نحوست فکر کی ہے. ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، ہر برادری میں، ہر قبیلے میں اچھے لوگ ہیں، مگر اچھوں کو کوئی آگے آنے ہی نہیں دیتا، چنتا ہی نہیں. ہمارا انتخاب ہی برا ہے. گٹر کے منہ پہ کستوری لیپ کرتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، تنو من اس کے اوپر آپ عطر ڈال دیں، گٹر کی گندگی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اسے اندر سے صاف نہیں کرتے. وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. شرک ہمارے اندر، بدعات ہمارے اندر، جرائم ہمارے اندر، اخلاقیات کا بگاڑ ہمارے اندر، آداب سے بالکل خالی اور فارغ. یقین کیجئے ڈر لگتا ہے کہ آسمان کہیں گر نہ پڑے. جس وقت کسی بزرگ کے اوپر میں چھوٹے بچے سے اٹھتی ہوئی انگلی دیکھتا ہوں، جب ایک نوجوان کو بزرگوں کو گھورتے دیکھتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ کیسی قوم ہے؟ وقت کو منحوس سمجھنے والی، جگہ کو منحوس سمجھنے والی، انسانوں کو منحوس جاننے والی. ان سفید بالوں کی عرش نے تو لاج رکھ لی ہے، فرش والوں سے نہیں رکھی گئی. سکا باپ دھکے کھا رہا ہے، اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا گیا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کتنے دکھ ہیں، کتنی پریشانی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نحوست. ایک باپ کے دل سے نکلی ہوئی آہ جو ہے آسمانوں کو چیر کے عرش کو ہلاتی ہے. کتنے بوڑھے بزرگ ہیں جو بچوں کو پالتے پالتے آج ایک گولی کی خاطر یار ان کی جیب خالی ہے. کس سے کہے؟ کس سے کہیں؟ آج بیٹا آیا کہنے لگا بابا یہ کام ہے. میں نے جیب کی طرف دیکھا، اس وقت نہیں تھا پاس کچھ. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار جب نہ ہو تو کیا بیتتی ہے، نہ ہو تو کیا بیتتی ہے. اپنی سوچ بدلیے. اگر کسی عورت کو بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، وہ منحوس نہیں ہے. کون چاہتا ہے میں منحوس بنوں؟ یار اچھوں کو تو، اولاد والوں کو تو سارے پال لیتے ہیں، کسی بے اولاد کا سہارا بنو نا. مالدار کو تو ہر بندہ کہتا ہے یہ آ جائے تو دن بدل جائیں گے. کبھی یہ بھی سوچا کہ کسی غریب کا سہارا بن جاؤں، شاید رب اس کے دن بدلنے کی، اس کی ایک اندر سے خوشی کی آواز نکل سے رب دن بدل سکتے ہیں. اس لیے گھوڑے میں، عورت میں، گھر میں، ان چیزوں میں نحوستوں کے تذکرے رکھ کے تھوڑا سوچئے. نحوست میری سوچ میں ہے، میرے عمل میں ہے، میرے کردار میں ہے، میرے رویے میں ہے. اور اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. نہیں، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. میں آخری مثال جو دے رہا ہوں اسی لیے دے رہا ہوں، میں نے کوڑا باہر پھینک دیا گندا سمجھ کے، کسی نے اسی کو اٹھا لیا رزق سمجھ کے. رب نے اس کی روٹی لکھ دی ہے، اس کی روٹی لکھ دی ہے. جسے تم نے حقیر جان کے پھینکا ہے نا معاشرے میں جب مدارس میں جس وقت میں آیا تھا، 9 بچوں میں سے صرف اس کو بھیجا جاتا تھا، 12 بچوں میں سے جیڑا کتے نہیں سی چلتا کند سے انہوں مدرسے پا دو. اب یقین کیجئے جب وہی اساتذہ انہیں قبول کر لیتے تھے، پالش کرتے تھے. مدارس کے خلاف جو مہم چلی ہے نا، یہ سدا چلتی رہنی ہے. نہیں چلے گی تو دنیاوی اداروں کے بارے میں نہیں چلے گی، لیکن پالش کر کے وہ لوگ اللہ کی قسم جنہیں دنیا میں یہاں دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج میرے وہ شاگرد میں دیکھتا ہوں کہ UK میں، یورپ میں، دیگر ممالک میں امام بن کے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، رب کا دین بتا رہے ہیں. لہذا چیزیں منحوس نہیں، لوگ منحوس نہیں، جگہ منحوس نہیں، وقت منحوس نہیں، عمریں منحوس نہیں. برکتیں رب ڈال دیتا ہے.
اگر بابرکت رب کے بابرکت نام کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ میری اور آپ کے ذہن کے اندر جو نحوستے ہیں طلسماتی مہوماتی خیالی یہ ہو جائے گا. جیسے کہتے نہیں تھے کہ وہ چھت پہ نہ جانا ہو پکڑ لے گا، کوئی ہو نہیں ہے چھت پہ، ذہن میں ڈال دیا گیا. کاکروچ کھا نہیں جاتا لیکن ڈر ڈال دیا گیا. کاکروچ سے تو قوم ڈری، رب سے نہ ڈری. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. وما توفیق ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، موضوع کا مقصد گرے ہوں کو اٹھانا. گرے ہوں کو اٹھانا. کبھی انسان نہیں گرا ہوتا، سوچ گر گئی ہوتی ہے. آج کوشش کی ہے کہ گری ہوئی سوچ کو اٹھاؤں، مثبت تبدیلی آ سکے. بات کوئی اچھی لگی ہو تو اپنی زندگی پہ سوچ پہ نظر ثانی ضرور کیجئے گا. الفاظ میں اگرچہ ربط نہیں لیکن یقین کیجئے معاشرہ ہی سارا بے ربط بے ہنگم سا ہو گیا ہے. باندھتے باندھتے کس گرہ کو باندھوں، کس زخم کو سیوں، ہر طرف زخم ہی زخم ہے جسم پہ. کچھ سوال و جواب ہے، انشاءاللہ جمعے کے بعد ان پہ بات ہوگی. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سیف اللہ بھائی جاوید صاحب، ان کے والد صاحب وفات پا گئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، لواحقین کو اللہ صبر دے. میرے بہت ہی پیارے بھائی کلاس فیلو غازی عبدالجبار صاحب، ان کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی روڈ ایکسیڈنٹ میں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بڑے سارے دوست احباب نے اپنے اولادوں کے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے دعا کا کہا ہے. اللہ میرے تمام بیماروں کو شفا دے. اللہ ہمارے حالات بدل. اللہ دنیا کے اندر جو اس وقت مشکل ترین حالات چل رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہم سہنے کے قابل نہیں، اپنی رحمت سے مولا ہمیں معاف کر دے. اللہ وطن عزیز کی عالم اسلام کی حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب